اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے طلاق کے بارے میں۔ طلاق کے بارے میں آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس طرح سے وہ بات کروں گی، اور ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آج، ٹھیک ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے، جو مطلب مرد ہوتا ہے یا آدمی لگا لو، یا جو بھی آپ، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے، جو شوہر ہوتا ہے اسے غصہ آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، وہ کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، 3 بار طلاق دیتا ہے اور بات ختم کر دیتا ہے۔ وہ جی غصے کی حالت میں ہوتا ہے، بعد میں جی وہ کہتا ہے کہ طلاق ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کسی ایسے مفتی کو ڈھونڈتے ہیں جو یہ مسئلہ کر دے کہ طلاق نہیں ہوئی، یا حلالہ کرتے ہیں، یا ایسا کچھ بھی مطلب جو ہوتا ہے اس کی طرف مطلب جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر وہ مفتی بھی جو ہوتا ہے وہ انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنی نالج ہے یا کیا نہیں۔ ہم سے اس چیز کا بھی حساب ہوگا کہ ہم نے یہ سرچ کی تھی کہ مفتی کے پاس یا کسی شخص کے پاس جس سے ہم مسئلہ پوچھیں اس کے پاس کوئی نالج ہے یا نہیں ہے، یا ہم ایسے ہی مطلب کریں۔ اگر وہ ہمیں ویسے ہم نے سرچ کے بعد اسے پوچھتے ہیں وہ غلط بتاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ گناہ نہیں ہے، وہ صرف اسی کو گناہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ وہ ہے ہی نہیں، ہم نے کوئی سرچ ہی نہیں کی، ہم نے کوشش ہی نہیں کی، ہم ویسے ہی جا کے پوچھیں تو اس کا گناہ ہمیں بھی ہوگا۔ اور کیا ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کر دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں جو ہوئی تھی وہ جو تھی ایک وقت میں طلاق نہیں ہوتی، وہ ایک ہی کنسیڈر ہوتی ہے، یا اس طرح کے وہ آپ کو مسئلے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے دور میں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، کیونکہ پچھلے دور میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ غصے میں حالت میں دے دی یا جو بھی، اور وہ صحابی جو ہوتا تھا یا کوئی بھی شخص ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتا تھا، صحابی جو ہوتا تھا وہ آ کے کہتا تھا کہ اس طرح سے میں نے طلاق نہیں دینی تھی، میرا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ تب وہ دور تھا جب ہر انسان جو تھا وہ سچ بولتا تھا، تو اس کی بات مان لی جاتی تھی اور طلاق کنسیڈر نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ اس نے غصے میں دی یا اس کا ارادہ یہ نہیں تھا، تب ہر چیز سچی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بات جو ہوگی وہ اس طرح سے اختلاف میں ذرا آ جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے بھی کچھ مسائل ہوتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، کیسے ان کے بعد جو صحابہ تھے جب ان کے پاس اس طرح سے لوگ آتے تھے تو ان کے دل میں انہوں نے طلاق تو دی ہوتی تھی، ان کا ارادہ تو ہوتا تھا طلاق کا۔ اب یہ تو نہیں ہم کسی کا حال تو دل کا نہیں جان سکتے، لیکن وہ بعد میں کہہ دیتے تھے نہیں نہیں ہمارا تو ارادہ ہی نہیں تھا، اور وہ وقت تو چینج ہو گیا تھا تو جھوٹ اور سچ کا نہیں پتہ چلتا تھا۔ تو جو صحابہ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جو ایک وقت میں 3 طلاقیں اس نے دے دی ہیں وہ طلاق کنسیڈر کر لیتے تھے، اس کو اوپر کوڑے بھی مارے جاتے تھے۔ اس کا کوڑے اس لیے مارے جاتے تھے کہ یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ایک طلاق دینی چاہیے، کچھ عرصہ انتظار کرنا چاہیے، پھر دوسری دینی چاہیے، کچھ عرصہ انتظار کرنا چاہیے۔ اس طرح سے یہ جو پروسیس ہے اسی طریقے سے احسن طریقے سے طلاق میں بھی قرآن مجید میں سب سے پسندیدہ کام جو حلال ہے وہ یہی ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے طلاق دو احسن طریقے سے، یہ چیز تھی۔ لیکن پھر بھی مطلب اس طرح سے کیا جاتا تھا تو ان کو کوڑے بھی لگوائے جاتے تھے لیکن طلاق ہو جاتی تھی۔ اسی جگہ ایک جگہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بھی واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو ہے اس نے کیا کیا تھا کہ ایلا کا واقعہ ہوا تھا، آئی تھنک ایلا کا ہی وہ واقعہ تھا، ایلا کی آپ کو میں بعد میں وضاحت کر دوں گی۔ تو اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں جو تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی دے دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہ کیا تھا، لیکن وہ طلاقیں بے شک پسند نہیں کیا تھا لیکن وہ طلاق ہو گئی تھی۔ اگر آپ 3 طلاقیں جو کٹھی دے دیتے ہیں، وہ اگر آپ ایک ساتھ جو ہے 3 طلاقیں دے دیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ طلاقیں جو آپ نے 3 دے دی ہیں وہ 3 ایک کنسیڈر نہیں ہوتی، وہ طلاق تو ہو ہی جاتی ہے نا، بے شک جو ہے وہ کیا کیا جائے، بے شک جو ہو اس کو کیا کیا جائے، آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی مجلس میں دی ہوں طلاقیں لیکن ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، اگر کسی نے کسی کو ٹیکسٹ کر دیا ہے، وہ اس نے اس وقت نہیں پڑھا تھا، کیا کرتے ہیں مولانا کے پاس جانے کچھ، اس نے تو اس وقت پڑھا ہی نہیں تھا، اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، اس نے تو بعد میں دیکھا، 3 طلاقیں ایک ساتھ ہوتی نہیں ہیں، اس طرح سے مسئلے دیتے ہیں۔ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو آپ سے سامنے نے تو اس کو ناپسند کیا تھا، پھر بھی وہ تو طلاق تو کنسیڈر ہوئی تھی، پھر بھی تو وہ طلاق تو ہو جاتی ہے نا اس طرح سے بھی۔ تو میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اس میں اختلاف ہے لیکن طلاق تو ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر ہم دیکھا جائے کہ میسج پہ دی دیکھی نہیں یا جو بھی تھا، اس طرح تو کہا جاتا ہے کہ طلاق جو ہے وہ مذاق میں بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دوست کو بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، وہ بیوی تو وہاں موجود نہیں تھی لیکن طلاق تو ہو جاتی ہے نا، طلاق تو دی جاتی ہے نا، مطلب اس طرح سے یہ سارا مسئلہ ہے۔
تو اور جہاں تک حلالہ کی بات رہی، چلو اس نے 2 طلاقیں دی ہے، اس کے بعد کچھ عرصہ بعد ہی چلو دی ہے، جیسے بھی اس کا طریقہ کار تھا، اس نے احسن طریقے سے طلاق دی، 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، طلاق ہو گئی ہے۔ تو آج کل حلالہ کا کیا ہمارے معاشرے میں کنسیپٹ ہے؟ حلالہ کا ہمارے معاشرے میں کنسیپٹ ہے کہ حلالہ وہ ہوتا ہے جو بائی چانس ہو جائے۔ بائی چانس کا مطلب ہے اتفاقاً ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، بیوی نے کیا کیا، دوسری شادی کر لی، شوہر سے کسی وجہ سے طلاق ہو گئی یا وہ اس کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد کیا تھا، اس کا ارادہ نہیں تھا کہ میں نے حلالہ کرنا ہے، ویسے ہی ٹھیک ہے، اس کو کیا کیا جائے گا، وہ دونوں کیا کریں گے، دوبارہ سے شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو ان کا ارادہ نہیں تھا، یا اس نے سوچا کہ وہ پہلے والا ہی اچھا ہے، جو بھی ان کے خیال میں، جو بھی معاملہ ان کے دماغ میں آیا تو وہ شادی کر لیں، تو وہ جو ہوگا حلالہ وہ کنسیڈر ہوگا۔ لیکن آج کل کیا ہے کہ پراپر ایک ادارے بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ حلالہ کروایا جاتا ہے۔ وہ حلالہ کیا ہوتا ہے کہ میاں کو بھی پتہ ہے کہ یہ حلالہ جو ہوتا ہے، یہ حلالہ ہم نے کروانا ہے، یہ وہ اس طرح سے، یہ حلالہ نہیں کنسیڈر ہوتا، کیونکہ جو حلالہ ہے وہ اتفاقاً ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے، اور جو میاں کا اپنی بیوی کے ساتھ مشاورت بھی کرنا ضروری ہوتا ہے حلالہ میں، اور یہ بھی مطلب کہ ایک شرط ہوتی ہے، اور یہ کیا کیا جاتا ہے، جو آپ نے اپنی مرضی سے ارادتاً کروا لیا حلالہ، وہ تو حلالہ کنسیڈر ہی نہیں ہوگا، حلالہ جو ہوگا وہ بائی چانس ہوگا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت بڑی غلطی ہے، غلط چیز ہے، تو ہمیں اس کی بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ حلالہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا، ہمیں طلاق ایسے نہیں ہوتی، ہمیشہ انسان کو سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت جو ہوتا ہے غصے پہ قابو پا لے، وہ نہیں ہے جو انسان کو پچاڑ دے، جبکہ وہ جو اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ ہم غصے میں ہمیشہ وہی فیصلے لیتے ہیں جو ہمیں آگے چل کے نقصان پہنچاتے ہیں یا بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اور میری آج کی یہ بات کرنے کا موٹیو یہی تھا کہ جو ہے ہمیں ہر بات جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، اور ہمیں ہر چیز کی اویئرنیس ہونی ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہر چیز کے بارے میں۔ انشاءاللہ کل آج ہمارا آج بات کا دن تھا، کل انشاءاللہ میں نے آپ کو اس میں بھی کسی چیز سے اویئرنیس ہی دی ہے کسی چیز کی۔ انشاءاللہ کل ہم اپنے لیکچر کو کنٹینیو کریں گے سیرت النبی والے کو۔ اللہ حافظ، آج کی بات یہیں ختم ہوتی ہے۔